السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نماز ترجمے کے ساتھ آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم دعاؤں کو سیکھنے کی طرف آئیں گے جو عربی میں ہیں، کچھ قرآن سے ہیں اور کچھ سنت رسول سے ثابت ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی یہ دعائیں ہیں جن کو نماز میں ربی جعلنی پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے۔ ربی جعلنی والی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو نماز کا حصہ بنی۔ تو ربی جعلنی پڑھنے کے بعد وقت ہے کہ اب ہم دعائیں پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ ویسے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زندگی کی مصروفیات اپنے اوپر ہم نے اتنی طاری کر لی ہیں کہ نماز فٹ سے ادا کی اور اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی نماز کے بعد بیٹھ کر دعا کرتا ہی نہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ قرآنی دعائیں اور جو دعائیں پڑھنا نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ترجمے کے ساتھ سکھا دوں تاکہ آپ نماز میں ان کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ سب سے پہلی دعا چھوٹی سی ہے، فل پیکج دعا ہے کہ ہر چیز کو ہی کور کر لیتی ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ بڑھیں گے لفظی ترجمے کی طرف۔ ربنا سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، ربا کا مطلب رب، نا کا مطلب ہمارے۔ تو ربنا اے ہمارے رب، آتینا آتی دے، عطا کر، نا ہم کو، نون زبر الف نا جہاں جہاں پہ آئے گا اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے ہم کو، ہمارے۔ جیسے ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہم کو، دے ہم کو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، فی میں، دنیا دنیا، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، حسنتاً بھلائی، وا کا مطلب ہے اور، فی کا مطلب ہے میں، الآخرہ آخرت، و اور فی الآخرہ آخرت میں، حسنتاً بھلائی۔ دیکھیے وہی ورڈز جو ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں، وفی الآخراتی اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، واقینا، یہ اچھا یہ ایک ورڈ ہے، واقی بچا، واقی بچا، نا نون زبر الف نا کا مطلب ہے ہم کو، واقینا اور ہم کو بچا، عذابا عذاب سے، النار آگ کے، نار کہتے ہیں آگ کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے دعا، اس کا ترجمہ اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو فل پیکج دعا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ہم کو نہیں پتا کہ کیا کیا بھلائی ہے دنیا کے اندر اور کیا کیا ہمیں مانگنی ہے، اور اگر ایک ایک بھلائی بھی مانگنا شروع کریں ہم، جیسے مختلف دعائیں ہم کرتے ہیں، یا اللہ نماز کی توفیق عطا فرما، خیر عطا کر، نعمتیں عطا فرما، تو پھر بھی کمی رہ جائے گی، ہم سب کو کور نہیں کر پائیں گے۔ مگر جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، تو پھر دنیا کی ہر طرح کی بھلائی اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی کن چیزوں میں ہے، تو حسن ظن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں سب عطا فرما دیں گے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما، تو جتنا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ہمیں بتایا اتنا ہی ہم کو پتہ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ آخرت میں بھلائیاں کیسی کیسی ہوں گی، کس شکل میں عطا ہوں گی، ہمیں اس کا ادراک ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کی خبر ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ تو کیا ہوگا، اس طرح کی دعا کر کے ہم آخرت کی بھلائیوں کو بھی سمیٹ لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو بغیر جہنم دیکھے جنت میں چلا گیا تو وہ بڑا کامیاب ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے۔ دنیا میں لوگوں کے کامیابی کے معیار اور ہی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اچھی پوسٹ پہ لگ گئے، مال اولاد سٹیٹس ہے تو کامیاب ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے۔ جہنم کے 7 درجے ہیں اور ہر درجے میں آگ ہے، بس ہر آگ کی شدت انٹینسٹی میں فرق ہوگا، مگر ہوگی آگ ہی۔ تو جو بچ گئی جہنم سے اللہ کے فضل و کرم سے،
تو وہ بچ گئے، مگر گنہگار مسلمان جن کی سزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اپنی سزا کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ جس کے دل میں رائی برابر ایمان بھی ہوگا وہ بھی نکال لیا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنتی ان لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنم سے ہو کر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جلد پر جلے کے نشان ہوں گے۔ دنیا میں ہم لوگ چہرے پر دانے کے نشان برداشت نہیں کر سکتے اور وہاں پر جلد پر جلے کے نشان ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے اس آگ سے بچائے، آمین۔ تو یہی دعا ہم مانگ رہے ہیں، وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ یہ دعا سمجھ کر یاد کریں اور شوق سے نماز میں پڑھیں، اللہ سے اچھے سے دعا مانگیں، احساس کے ساتھ، متوجہ دل دماغ کے ساتھ کہ واقعی آپ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب اس دعا کو نماز کا حصہ بنائیے، رب اجعلنی کے بعد پڑھا کریں۔ جب آپ کسی دعا کو نماز میں پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالی العزیز وہ دعا آپ کو بھولے گی نہیں۔ 5 وقت میں نمازیں ادا کرتے ہیں آپ، تو ہر نماز میں اس کو پڑھیں گے تو یہ بہت اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کا طریقہ اور دعائیں سکھلا دے اور پھر ان کو قبول فرما لے، آمین۔ اور بہترین طریقے پر نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔